ایک وہ شخص جس نے خودکشی کی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، پیدا ہوا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ علاقے میں سے کوئی ایک بھی جنازہ میں شرکت کر لیتا ہے تو سبھی کے سر سے الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست صاحب آپ خیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز جنازہ کا شرعی حکم کیا ہے، نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں، نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں، نماز جنازہ کے پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا اور وہ لوگ جن کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی تو وہ لوگ کیا کریں، اس کی جگہ کیا پڑھیں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، اور جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب نماز جنازہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ نماز جنازہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں سے کوئی ایک بھی جنازہ میں شرکت کر لیتا ہے تو سبھی کے سر سے اس کا گناہ اتر جائے گا، لیکن اگر علاقے میں سے کوئی بھی جنازے کے اندر شرکت نہیں کرتا تو جس تک جنازے کی خبر پہنچی تھی تو وہ سبھی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے دو فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا، دوسرا فرض ہے قیام کرنا یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں اور یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ پہلی سنت ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا یعنی کہ ثنا پڑھنا، دوسری سنت ہے درود پاک پڑھنا، تیسری سنت ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں گے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے، دعا حاضر اس میت کے، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلے جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے نماز جنازہ والی۔ اگر کسی کو نماز جنازہ والی ثنا نہیں آتی تو وہ نماز والی پڑھ لے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ نماز جنازہ کی ثنا ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتی تو وہ نماز والی ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر ہوگی، لیکن ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ اگر کسی کو نماز جنازہ والا درود پاک آتا ہے تو وہ پڑھے، اگر کسی کو وہ نہیں آتا تو نماز والا درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر جنازے والی دعا آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، وہ نہیں آتی اگر کسی کو تو نماز والی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، جیسے ہی چوتھی تکبیر ہوگی ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاتھوں کو چھوڑتے ہی پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ تھا نماز جنازہ کی پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ وہ لوگ جن کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جن کا جنازہ پڑھنا منع ہے، ایک وہ شخص جس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جس نے کئی لوگ جو تھے ان کا گلا گھونٹ کر مار دیا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جس نے جو ہے وہ ڈکیٹی کی اور ڈکیٹی کرتے وقت مارا گیا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور وہ بچہ جو مردہ پیدا ہوا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام نہیں رکھیں گے۔ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا اس کا جنازہ تو نہیں پڑھا جائے گا لیکن نام ضرور رکھا جائے گا، اس کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا بچہ پیدا ہوا جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو زندہ تھا، تھوڑی دیر رویا، اس کے بعد وہ انتقال کر گیا تو اب اس صورت میں اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک وہ شخص جس نے خودکشی کی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خودکشی کرنا اگرچہ یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے اس کا نماز جنازہ ضرور پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ غیر محرم عورت کے جنازے کو کندھا دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر غیر محرم عورت ہے اس کا جنازہ جا رہا ہے تو مرد جو ہیں اس کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں، کندھا دینا جائز ہے۔ ہاں البتہ جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو قبر میں اتارے وقت محارم جو رشتہ دار ہیں وہی قبر میں اتر کر اس عورت کو قبر میں جو ہے وہ دفنائیں گے، غیر محرم جو ہے وہ قبر میں اتر کر اس عورت کو قبر میں نہیں دفنائیں گے۔